من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. شروع صلی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و فرمانے والا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا اس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طرف کے جواب میں اس نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور یہ جان کر کہ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپ پورا ہوتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. لیکن اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیا ہے. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت ہے. محترم حضرات، یہ سورہ رات کی آپ کے سامنے 31 اور 32 دو آیتوں کو میں نے پڑھا اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلی والی آیتوں میں اس بات کی وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے کہا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں. اب ان کے سامنے جب آپ دعوت دین پیش کر رہے ہیں تو آپ کھل کر کہہ دیجیے کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، وہی معبود ہے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور وہی ہمارا ملجا اور مأویٰ ہے. یہ آپ کہنے کے لیے اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا. یہ ساری باتیں اس سے پہلی والی آیتوں میں آئی ہوئی ہیں. اب جو باتیں آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کفار کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی پاورفل ہے، با اختیار ہے اور وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. فرمایا اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یہ زمین شک ہو جاتی ہے، مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کیا گیا ہے. اور مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بھی ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی اور وہ دلی دل میں کہتے کہ کاش ان لوگوں کی کوئی مانگ پوری ہو جاتی، کوئی نشانی آ جاتی. پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کوئی نشانی آنے والی نہیں ہے تو وہ مایوس ہوتے اور کفار کی اس مطالبے کی وجہ سے کوئی چیز نہ آنے کی
صورت میں رسالت کے متعلق کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں الگ الگ نمونے شبہات شکوک پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، تو ان کی بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی مسلمانوں کی۔ اس پر مسلمانوں سے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی کسی سورے کے ساتھ ایسے اور ایک کوئی صورت یا کوئی ایسی نشانیاں ایک دکھا دی جاتی کہ کیا واقعی ایک یہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کیا تمہیں ان سے یہ خوشی یا خوشگمانی ہے کہ یہ قبولیت کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بس ہر دھرمی کے واسطے ہے کہ سوالات اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں سے خطاب یہاں پر ہو رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ بھی لوگ پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی کہیں کو نہیں آ رہی، قرآن سچا ہے بتانے واسطے بول تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو یہاں پر سمجھا جا رہا ہے کہ ذرا مسلمان دلوں میں ایسا خیال آتا تھا، اور نا بھی اتنا سب نشانی پوچھ رہے، اللہ طاقتور ہے، تو کہیں کوئی نشانی کہیں کو نہیں آتی، اگر آپ ہی کے لوگ ایمان نہ دینا بولے ہیں خیال ایک اچھا خیال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نشانی آنے والی نہیں رہا، اتنی بڑی تعداد دور ہو جاتی، بہت بڑی تعداد میں لوگ ماننے سے انکار کرتے، بولے کہ فکر لگی رہتی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے واسطے، جو بھی مانگ رہے مانگے سوالے کی ہر ایک کی نشانی بھی آپ پوری کر سکتے، خواہش پوری کر سکتے، مطالبہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وجیرہ نہیں ہے کہ ہر ایرا کوئی نشانی مانگے اور دیتے جائے، ہر کوئی کا کچھ پوچھنے لگے دیتے جائے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی کے ذریعے آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے کھل کر کے آیت واضح بیان کر دیا ہے، اور اس چیز کو حقانیت کو اگر دیکھیں گے تو وہ آسانی سے کیا قبول کر لیں گے، یہ ان کے پاس کیفیت ہے۔ پھر فرمایا سارے اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہتا تو کسی بھی طریقے سے کیا ہے کوئی نہ کوئی نشانی دکھاتا، تو وہ نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ بھی اللہ کا کمزور ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کا کیا بولتے ہیں اللہ کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، اس طریقے کا کام لینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اصل مقصود ہدایت ہے تاکہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لیں، یا یوں سمجھیے کہ ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر اور بصیرت کی اصلاح ہو، لیکن کوئی نشانی بتا دیا تو لوگ جلدی قبول کر لیتے، لوگوں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ہدایت ملنا، لوگوں کے اندر ہدایت آنا یہ مقصود ہے، اور ہدایت آنے کے واسطے وہ سامنے والا آدمی جس کو ہدایت کی ضرورت ہے وہ آدمی کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال سدھرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نشانی دیکھ کر کوئی آدمی سدھرتا نہیں، بہت سے آپ لوگ دیکھتے ہوں یہاں پر جادو کرنے والے آتے، سرکس کرنے والے آتے، شوبھا بازی کرنے والے آتے، ایک 5 منٹ میں کیا آپ کو ایسا دکھا دیتے کہ آپ مجبور ہو جاتے ماننے پر، لیکن وہ چیز زندگی بھر باقی آپ کے ذہن میں، آپ کے زندگی میں اثر دے رہتی ہے۔ تو ایسا اللہ کا قرآن کے واسطے، نبی کو منوانے کے واسطے کسی کے کوئی نشانی بتا کر ان کے اندر لانا نہیں چاہتا، بلکہ لوگ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اپنے ذہنی دماغ کی کیفیت کو کیا ہے تبدیل کریں، تب جا کر ہدایت کا اثر ان کے اوپر ہوگا، یہ کہنا مقصد یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کے اندر لوگ جو یعنی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارا اختیار تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ چاہے تو کبھی بھی کوئی نشانی بنا سکتا، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طرف کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ جان کر مایوس نہیں ہو رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی مسلمانوں کو اور ایک بات بتا رہے کہ بھائی یہ کفار مکہ کی یا یہ جو جتنے بھی کفار ہیں ان کے مطالبے کو پورا نہیں ہو رہا، کوئی مطالبہ پورا ہوگا بولے کہ امید میں بیٹھے کیا مسلمان؟ ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کیا یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ایک بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک نبی کو بھیجنا،
23 سال کے لوگوں کے درمیان میں ان کو نبوت کی حالت میں گزارنا، 40 سال مکمل ایک ایمانداری اور پاکبازی زندگی گزارنے کا موقع دینا، اتنا لمبا جھمیلے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک بار 2 ٹکڑے بس ختم، وہ سب کو ہدایت دے دیتا، سب کے سب کیا مان لیتے، ایسا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کا ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں دکھانے کے تکلف کی کیا حاجت تھی؟ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن بنا کر سکتا تھا۔ یعنی نشانیاں ہونا بھئی اگر یہ دکھانا مقصود ہوتا تو اتنے ساری چیزوں کی زندگی کی، یعنی کئی لوگوں کا ایک مرحلہ آپ کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی نبی کی زندگی کو ماڈل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ عمل کر کے ایک کیا بولتے ہیں اپنا زندگی کا ایک معاملہ پیش کیا، یہ کیا ضرورت تھی؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یعنی غیر شعوری طور پر کسی کو منوانا یا قبول کرانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر کیا ہے اخلاقی اور ان کی سوچ، ان کے افکار، یہ تمام تبدیل ہو کیا ہے اسلام کی سوچ، ان کی دماغوں میں بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپ پورا ہوا۔ کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایک بات بتا رہے کہ خاص کر جو لوگ خدا کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کیا بولتے ہیں کرتوت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی سے کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی بتا رہے فبما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبت آتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات بتاتے ہیں یہ اگر جو مصیبت آفت آتی ہے کبھی کبھی کے گھروں کے آس پاس نازل ہوتی ہے، بتا رہے گھر کے قریب میں بھی یہ مصیبت آتی ہے، دیکھ کر آپ بھی عبرت کرے گا بھائی میرے گھر کے قریب میں مصیبت آئی ہے تو مجھے بھی آ سکتی ہے یا اس کا اثر مجھے بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ گھر کے باہر کیا وہ عذاب لا کر کیا ہے آپ کو چوکنا کرتا ہے، اس کا تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہ کہیں کو اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے، کفر کا رویہ عمود کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت ایسا ہوتا ہے۔ یہ کب تک ایسا چلتے رہتا ہوئے تو بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے، یعنی قیامت آ نہ جائے۔ جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک کیا ہے یہ معاملے چلتے رہتے ہیں۔ یعنی یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ برابر کیا ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا اپنے وعدے میں کبھی مکرنے والا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت ہے۔ اب اللہ کا مسلمانوں کو نصیحت کریں گے، دیکھو تم سے پہلے بہت سے لوگ آئے، یعنی آج جو کفار مکہ یا جو بھی اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کا یا جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، نبی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، ان سے پہلے بہت سے قومیں گزرے نا، وہ لوگ بھی اپنے اپنے نبیوں کو مذاق ایسا چلائے، اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے، تو ہم کیا ایسا چھوڑے ان کو؟ ہم نہیں چھوڑے ان کو، کیا کیے؟ ہم ان کو ڈھیل دیے، لیکن ایک وقت آیا کہ اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی ڈھیل دیے پھر آخر ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔ یعنی وہ زمانے میں جو لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے پھر اٹھ نہیں پائے، جن پر مار پڑی وہ ایسے نیچے گر گئے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، یہ کیفیت ہوئی ہے۔ تو آج بھی یہ وارننگ اللہ دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہو سکتا ہے جو پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگ نبیوں کا انکار کیے تھے۔ تو ایسا رویہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو چھوڑ دیا یہ مت سمجھو، بلکہ اللہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے، ڈھیلا پن دے رہا ہے، لیکن اگر پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا تو اٹھ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں آیتوں کو اور بھی اچھی طرح مطالعہ کر کر پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔